السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ونصلی علی رسول الکریم. ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی زبردست اور مزیدار آڈیو کلپ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے مناظر صاحب انجینئر شہباز صاحب نے غیر مقلد کوئی شیخ مرتضیٰ صاحب ہے، پتہ نہیں کون سے، ان سے فون پر بات کی ہے. بڑا زبردست انہیں پکڑا ہے اور غیر مقلد بہت برا پھنسا ہے. بڑی زبردست آڈیو کلپ ہے، بڑی مزیدار ہے. اچھا، آپ ایک بات یاد رکھیں، غیر مقلد اکثر یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں فقہ حنفی کے متعلق. بھائی اس کے اندر گند ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، دیکھیں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس طرح کی. یعنی وہ جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ان کی عادت ہے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو ایک ان میں یہ ان کا ہوتا ہے دھوکہ کہ دیکھیں بھائی ان کے ہاں محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، جمع کرنا، زنا کرنا جائز ہے. کن کے نزدیک؟ کہتے ہیں احناف کے نزدیک، اللہ معاف فرمائے. تو یہ ایک دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ محرمات کے، حالانکہ محرمات کی سزا جو لکھی ہوئی ہے وہ نہیں بتاتے. فقہ کے اندر سزا لکھی ہوئی ہے، تعزیر لکھی ہوئی ہے نا، وہ نہیں بتاتے. بس یہ کہیں گے کہ بھائی کیسے جائز ہے کہ دیکھیں بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کوئی عمل کرے، کوئی ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی فعل کرے، اس پر کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں بھائی حد نہیں ہے، اس پر کوئی حد نہیں ہے، گویا جائز ہو گیا. اسی طرح کی ایک ویڈیو بنائی اس غیر مقلد نے، اور بنائی، اب ظاہر ہے وہ بڑا شور کرتے ہیں لوگوں، دیکھو بھائی دیکھو حناف کی حالت دیکھو، ان کیا رہ گیا ہے، ان کے ایسے مسئلے ہیں. ماں کے ساتھ بھی جو ہے برائی کرنے پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی ماں کے ساتھ بھی برائی کرنا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، اللہ معاف فرمائے. تو یعنی اس طرح کی یعنی دھوکے دے کر، پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس اس طرح کی ایک ویڈیو تھی، اس پر انجینئر شہباز صاحب نے کال کی ہے اس پر غیر مقلد کو. ہم آپ کو سنائیں گے. ایسا پکڑا ہے، خوب پکڑا ہے، بہت خوب پکڑا ہے. اب اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ اب غیر مقلدین کے نزدیک پیشاب پینا جائز ہے. اور انجینئر شہباز بھائی بھی انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اب تو آپ جو ہے نا وہ نام نہاد اہل الحدیث کہلوانے والے، نام نہاد اہل السنت، آپ پیشاب پینا شروع کر دو، کیونکہ آپ کے نزدیک پیشاب جائز ہے، کیونکہ آپ کے اصول کے مطابق پیشاب پینا جائز ہو گیا. آپ سنیں کیسے جائز ہوا، کس طرح انجینئر شہباز صاحب نے گفتگو کی، ہم سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی شیخ مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کیا حال ہے شیخ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم اللہ. جی وہ شیخ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ حنفیوں کے نزدیک وہ نکاح جائز ہے محرمات سے. ہاں بہت پرانی ویڈیو. جی جی ہاں وہ کیا بات تھی؟ میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے سر، اس کا پورا حوالہ پڑا ہوا ہے. وہ مطلب وہ شاید یہ عبارت تھی کہ وہ محرمات سے نکاح کرے اور جائز سمجھے ان سے جماع کو، تو حد نہیں ہے. تو یہ حد نہ ہونے کا مطلب وہ کہتے ہیں جائز کیسے ہو گیا؟ مطلب جائز ہے نا. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں حد نہ ہونے کا مقصد جائز ہے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں غیر مقلد کہ حد، یہ جو کہہ رہے ہیں حد نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جائز ہے. اب غیر مقلد نے اپنی طرف سے اس چیز کو جائز بنا لیا. آگے سنتے ہیں پھر غیر مقلد کی حالت دیکھنا کیا بنتی ہے. حد نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ کر سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ شراب پینے پہ کتنے کوڑے آتے ہیں؟ 80 کوڑے ہیں. اور پیشاب پینے پہ؟ پیشاب اگر کوئی پی رہے تو اس پہ حد ہے؟ نہیں، پیشاب اگر کوئی پیتا تو اس پہ حد ہے؟ پیشاب پر کہتے ہیں کوئی حد نہیں. اچھا، اس سے پہلے وہ بتا چکے نا حد کا مقصد یہ ہے کہ جائز ہے. اب خود کہہ رہے ہیں کہ پیشاب پر کوئی حد نہیں ہے. اب انجینئر شہباز صاحب کیسے پکڑتے ہیں اسے، وہ بھی سنیں کہ اب خود اس کا مطلب بتا چکے ہیں نا کہ حد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے. اب خود کہہ رہے ہیں کہ پیشاب پینے پر کوئی حد نہیں ہے. پھر جائز ہو گیا پینا؟ اب اپنی باری کہتا نہیں جائز نہیں ہے، جائز. آپ فقہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ حد نہ ہونے کا مقصد یہ کہ جائز ہے، وہاں تو جائز بنا لیتے. اپنی باری آ گئی کیا، اب بھاگنے لگا ہے. سن لیں. ابھی آپ نے بولا حد نہ ہو تو جائز ہے. میں نے آپ کو کیا بولا کہ بھائی حد نہ ہونے کے جائز کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر شریعت نے حد مقرر کی ہے یہی مقصد فقہ کا لیا کریں نا. انجینئر شہباز صاحب کہتے ہیں یہی آپ لیا کریں. وہاں آپ مقصد اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، مفہوم اپنا بنا لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. اب دیکھیں کتنے دھوکے باز ہیں، کتنے، اب کیا کہا جائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے بہانے اور کتنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں.
دھوکہ دینے کے لیے. اب وہاں اپنی طرف سے مفہوم ان کی باری ہے کہ نہیں ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے. کہا پھر فقہ کا مقصد یہی لیا کرے نا. اسلام کا فقہ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اسلام کا فقہ کے آپ اپنی جو فقہ چلا رہے ہو نا، یا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ کی فقہ ہے نا. پھر اس کا اسلام میں کیا واسطہ ہے؟ جو دین کے ماہرین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کا فہم آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور آپ اس دور کے غیر مقلد ہو جو انگریز کے دور کے بعد کی پیداوار ہو. انگریز کے دور سے پہلے آپ کو وجود نہیں ملتا، قاعدہ تک نہیں ملتا. مساجد و مدارس دور کی بات ہے، قاعدہ تک نہیں ملتا. آپ کا فہم اسلام میں حیثیت رکھ لیتا ہے. اور دین کے جو ماہرین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کی کوئی بات حیثیت نہیں رکھتی. جائز اسلام جس طرح ہے وہ کدھر ہوگا نا. تو وہی تو میں آپ نے اسلام میں بیان کیا نا کہ حد نہ ہونے کا مطلب جائز ہے تو پیشاب پیئے پھر سب اہل حدیث کہتے ہیں پھر سب پیشاب پیئے. اہل حدیث پیشاب پیئے پھر سب اہل حدیث کا مطلب کیا مانا ہے؟ پیشاب شریعت کے اندر ہے، اب کے اندر حد ہے پیشاب کی نہیں ہے. آگے شراب کی حد ہے تو اس سے شریعت جو ہے جو وہی بات ہے شریعت. پھر بھائی ماں پر زنا کے لیے کیا ہے؟ ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی ہے آپ کے پاس حدیث اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر یہ حد ہے جو ماں کے ساتھ یہ کرے؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس. آپ تو زنا والی بات لیتے ہو. احناف کہتے ہیں یہ تو اس سے بھی برا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا ہے، یہ تو اس سے بھی بری بات ہے. ایک بندہ زنا کرتا ہے، اگر کوئی ماں سے ایسا کام کرے تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے نا، اس کے لیے اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے. اب دیکھیں غیر مقلدین کا دھوکہ. لیکن حد نہ ہونے کا مطلب آپ نے جائز کہا نا. اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جانور سے بہت برا پھنسا ہے. کتاب ہے البانی صاحب نے تائید کی فقہ الحدیث کتاب ہے، ٹھیک ہے، لاہوری صاحب تھی آپ کے. اس میں انہوں نے ترمذی کی روایت سے حوالے سے روایت نقل کی ہے. کہتا ہے کہ کال اٹھا لی غلط کی ہے. اب یہ غیر مقلد کی حالت ہے. اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور مسئلہ کوئی پوچھا جاتا ہے، پھر وہاں جب پھنستے ہیں پھر حالت یہ بنتی ہے کہ کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہوتا. اب ناظرین کریم یہ ان کی حقیقت ہے. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ اس طرح کے فتین لوگوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.